بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور پالنے والا ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لانے والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے، سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو۔ اما بعد، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی حاضر ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر سے آن لائن اسپیشل پروگرام لے کر، جس کا عنوان ہے آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے۔ اور اس پروگرام کو سر انجام دینے والی ہیں آج کی ہماری گیسٹ اسپیکر، ہماری بہترین دوست، ہماری ہمدرد، مطالعہ قرآن اکیڈمی کی ذمہ دار ساتھی اور ساتھ میں ایک بہترین ٹیچر جناب محترمہ عمرانہ صاحبہ آج کے ہمارے پروگرام کو سنبھالیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان کی خالص نیتوں کو قبول عطا فرمائے اور ہماری پیاری بہن کو ہمیشہ صحت یاب رکھے اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ ساتھیوں، آج کے ہمارے اسپیشل پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے پیارے حبیب، پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور ہم یہ جانیں اپنے پیارے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آخر ہمیں محبت کیوں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا
تعریف، تکبیر، تسبیح، تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک کے لیے ہے۔ وہ اللہ الذی ہوا خالقنا و رازقنا و مالکنا و حافظنا و حاکمنا و والدنا و نصیرنا و حفیظنا و مقصودنا و مطلوبنا و محمودنا و مدعونا۔ درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ عربی القریشی کی ذات گرامی پر، وہ نبی الذی ہوا احسن الخلق و اجمع الخلق و عارف الخلق و عاجم الخلق و اکرم الخلق و اشرف الخلق و انور الخلق و خیر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جتنے بھی مبلغین، معلمین، اصولین، محدثین، مفسرین، علماء، فقہا میدان میں قائم دائم باحیات یا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کے لیے امت کی اس بیٹی کی طرف سے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کی دعا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیں اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم خدا سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تمہیں اپنا دوست بنائے گا۔ ایک جگہ اور ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہونی چاہیے، اس کی کیا وجوہات ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ دیکھیں، آج ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ اسی کے اوپر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں ہونی چاہیے۔ اس کی جو رب العالمین ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ، جو خالق کائنات ہیں، یعنی کہ جنہوں نے ہی تمام ہی دنیا کی خلقت کری ہے، یعنی تمام ہی دنیا کو بنایا ہے، وہ الہ العالمین ہے، یعنی کہ وہ تمام ہی جہانوں کے رب ہیں۔ اس کے سامنے اگر ہم سجدہ ریز ہوں تو یہ اس کی رب ہونے کا حق ہے کہ وہ رب ہے تو ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا خود رب العالمین ہمیں حکم دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اس چیز کا حکم دے کہ تم اس کے سامنے جھکو، تو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سامنے خوشی خوشی جھک جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ راز توحیدی ہے، یعنی کہ یہ راز وہ ہے جو توحید کا اعلان کرتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کے ہیں، ہم صرف ایک اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ وہ جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے گا ہم سجدہ کر لیں گے، وہ جس کی اطاعت کرنے کا حکم دے گا ہم اطاعت کر لیں گے۔ اور یہ راز توحید کو ابلیس نہیں سمجھ پایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت اور ملامت کا حقدار ہو گیا۔ اب جب محبوب حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ محبوب حقیقی ہے کی چاہت ہے کہ اتباع رسول میں زندگی گزاری جائے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طریقے سے اتباع کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول سے روگردانی نہ کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑا کرو، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس منصب کے ساتھ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اے رسول، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر خدا سے دوستی کا دم بھرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تمہیں اپنا دوست بنائے گا۔ آپ کے رب کی قسم، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ان معاملات میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں ان کے آپس میں جھگڑا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں حاکم بنائے گئے ہیں۔ پھر اگر تم کسی بات کا جھگڑ اٹھو تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کر لیا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے رسول، تم فرما دو
کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بے شک تمہیں رسول کی پیروی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ساری آیتوں کے سامنے ہمیں کہہ رہے ہیں، قرآن میں فرما رہے ہیں اتنی ساری آیتوں کے ساتھ کہ میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 15 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ اور تمام ہی لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ہرگز بھی مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تم کو تمہارے والد اور تمہاری اولادوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی کے ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث گزرتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اب دیکھیں جو بھی مومن ہے ان کو تو اسی بات سے ہی یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ فرمایا، قرآن میں اور حدیثوں میں بھی آیا کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، سیدھا راستہ وہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، اب ہمیں تو پتہ چل گیا، جو مومن ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل گیا کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں۔ محبت کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، سب سے پہلی ذات اللہ اور اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا، تو ہم کیا چاہیے ہمیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، ہم ان کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے، اور جب خالق مالک ہمیں جب یہ حکم دے رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے، ہر معاملے میں، ہر حکم میں اللہ کے رسول کی پیروی کریں۔ دیکھیں اب چلتے ہیں کہ ہمیں تو یقین آ گیا لیکن ہمارے سامنے اور بھی لوگ ہیں دنیا میں، جیسے ہمارے سامنے اگر کوئی ہم سے کہے جو غیر ایمان والے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، وہ کہیں کہ آپ وہ تو قرآن نہیں جانتے، وہ تو حدیث نہیں جانتے، اگر وہ کہیں کہ ہم کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو دیکھیں آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہمیں صحیح معنوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بیس پر ہم کسی ایک شخص سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آج اگر ہم ہر طرف سے گھوم کر، چھان کر، بین کر نکالیں تو ہمیں صرف 4 وجوہات ملیں گی۔ 4 پوائنٹس پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں پہلا جو پوائنٹ نکل کر آئے گا آپ کے سامنے، وہ نکل کر آئے گا جمال، یعنی کہ خوبصورت۔ ہمیں کسی سے محبت اس کی جمال کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یا تو وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، یا پھر اس کی سیرت بہت زیادہ خوبصورت ہے، یا وہ بات کرنے میں بہت اچھا ہے، کسی کی کتابت بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تو یہ ہو گیا جمال کی بات، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو نکل کر آئے گا وہ نکل کر آئے گا کمال۔ دیکھیں کمال، ٹیلنٹ، کسی کی عقل کہاں تک جا سکتی ہے اور کسی کا علم کہاں تک جا سکتا ہے، یہ ہے دوسرا پوائنٹ جس کی وجوہات پہ ہمیں کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو نکل کر آتا ہے وہ نکل کر آتا ہے احسان۔ احسان کے جو درجے ہیں، اگر کوئی ہم پر احسان کرے اور کرتا ہی جائے تو بظاہر ہمیں اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے،
نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم پہ وہ احسان کر رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو نکل کر آتا ہے وہ نکل کر آتا ہے قرابت داری، یعنی کہ جو ہماری رشتہ داریاں ہیں وہ ہمیں آج اپنی رشتہ داریوں میں سب سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے والد ہوں، چاہے والدہ ہوں، بہن ہو، بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو، سب ہو۔ تو ان سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں ان سے قرابت داری۔ اب یہ 4 پوائنٹس اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چاروں کی چاروں مل جائیں گے، لیکن دنیا میں کسی بھی شخص میں یہ چاروں پوائنٹ آپ کو نہیں مل سکتے، چاروں صفت نہیں مل سکتی آپ کو سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ کسی کے اندر 1 مل جائے گی، کسی کے اندر 2 مل جائیں گی، کسی کے اندر 3 مل جائیں گی، لیکن چاروں نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں جو محبت ہوتی ہے ان چاروں کے علاوہ سے کوئی اور وجوہات ہو نہیں سکتی کہ ہمیں کسی سے ایسی محبت ہو جائے جیسا اس کا کرنے کا حق ہے۔ دیکھیں اگر ہم پوائنٹ نمبر 1 پہ جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں جمال، یعنی کہ خوبصورتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی وہ ظاہر تھی، تو ان کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ جب ان کو دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا کو دیکھ کے نا تو اپنے کلیجے کاٹ لیتے، وہ ایسے خوبصورت، ان کو پردوں میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کی قسمیں کھاتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی، قسم ہے آپ کے سیاہ بالوں کی، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان کے بول کی، وکیلی۔ اسی طریقے سے سوچیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جس چیز کی قسمیں کھا رہا ہے وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمال میں کیسے تھے۔ دیکھیں قرآن سے ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ جب جس چیز کی قسمیں کھا رہا ہے تو وہ چیز واقعی خوبصورت ہوگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور ہے، سورہ یوسف میں آپ ان کے بارے میں پڑھیں، کمال کی خوبصورتی۔ بس اس وجہ سے کہ ان کی جو خوبصورتی تھی وہ ظاہر تھی، لیکن اللہ کے رسول کی خوبصورتی جس طریقے سے ایک آبدار موتی کو رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے پوشیدہ کر دی۔ حدیثوں سے دیکھیں ہمیں ملتا ہے ریفرنس، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے یہ 3548 میں، حضرت برا بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی حسین اور جمیل تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، آپ کے چہرے کی چمک چاند سے بھی زیادہ روشن تھی۔ اسی طریقے سے کئی حدیثیں گزرتی ہیں۔ دیکھیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے تھے، تو وہاں آپ کو بھوک پیاس کی کوئی شدت ہوئی، 3 ساتھی بھی تھے ان کے ساتھ، تو وہاں پر انہوں نے ایک خیمہ دیکھا، وہ تھا معبد کا۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی عورت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ان سے کہا اماں جی کو دھیان سے سنیے گا، دیکھیے یہ سننے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو محسوس کیجیے گا، جب تک آپ انہیں محسوس نہیں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی آپ کے ذہنوں میں اتر نہیں سکتی۔ اسی لیے ان چیزوں کو بہت ہی دھیان سے سنیے گا اور اس کو محسوس کیجیے گا، میں جو ورڈنگ بول رہی ہوں نا اس کو وہیں پہ لے جا کے سوچیے گا کہ ایسا ایسا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو فیل کریں گے نا تبھی انتہائی آپ کو اس لیول تک پہنچ پائیں گے جہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں حدیث سے ثابت ہو گیا، اور بھی کئی حدیثیں گزرتی ہیں اس ضمن میں۔ دیکھیں جب معبد کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو ان سے کہا اماں کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم پیسے دے کے لے لیں گے۔ تو معبد رضی اللہ تعالی عنہ بولی کہ قحط کا زمانہ ہے، بارشیں ہوئی نہیں ہیں، کھانے پینے کو کہاں سے آئے گا بیٹا۔ اور ان کی جو ہسبینڈ تھے وہ بکریوں کا ریوڑ چلاتے تھے، بکریوں کا ریوڑ تھا ان کے پاس میں، تو وہ تو گئے تھے کھیتوں میں بکریاں وغیرہ لے کر، لیکن ایک بکری تھی جو بہت ہی نہایت ہی کمزور تھی، ہڈیاں اور کھال، اس کے علاوہ اس پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب بھوک کی شدت تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے دودھ نکال لوں۔ اماں کو بڑی حیرانی ہوئی، بڑی حیرت زدہ ہو کر ان کی طرف جو دیکھا اوپر سے لے کے نیچے تک، اور دیکھتی ہی رہ گئی۔
تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکال لو. ان کو بھی معلوم تھا کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن لیا, اس میں دودھ کو دھوا, اپنے ساتھیوں کو پلایا, خود پیا, لیکن دودھ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. ہاتھ کس کا لگ گیا؟ جب ہاتھ لگ گیا تو رکے کا تھوڑی. پھر ایک اور بڑا برتن لیا اور اس کے اندر دودھ کو بھرا اور ان کے حجرے میں رکھ کر آپ لوگ آگے آ گئے. اس کے بعد میں شام میں جب معبد کے شوہر آئے تو انہوں نے کہا معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں. تو معبد بولی بکری کی طرف اشارہ کر کے اس نے دیا ہے. انہیں کہا انہیں بڑی حیرانی ہوئی, اس نے دیا ہے, یہ کیسے دے سکتی ہے, یہ تو اتنی کمزور سی ہے, نہ اس میں تو ہڈی اور خالی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ایک شخص آئے تھے, انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا اور یہ دودھ سے بھر گئی. پھر معبد کے شوہر بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مجھے ان کا حلیہ بتائیں, شاید میں انہیں جانتا ہوں. تو معبد نے بڑی اچھی طریقے سے ان کے بارے میں بیان فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا. جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے, اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور بارونق ہوتا. دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارعب اور جمیل نظر آتے, اور قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ حسین و جمیل دکھائی دیتے. گفتگو میں سیرینی, ایک دم میٹھی گفتگو, نہ تو بے فائدہ گفتگو کرتے تھے نہ بیہودہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتیاں جھڑ رہے ہیں. دیکھیں شمال ترمذی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں جان سے پوچھا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بتا دیں. ماموں تھے ان کے ہند بن ابی خالہ. روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ماموں سے پوچھا کرتا تھا تاکہ وہ ان کے اوصاف مجھے بتا دیں اور پھر میں ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لوں, سمجھوں ان کو دیکھ کر. تو وہ جو بیان فرماتے ہیں وہ اس طریقے سے بیان فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے. فرماتے ہیں ہند بن ابی حالہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے. 14ویں رات کی چاند کی طرح آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا. دیکھیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث گزرتی ہے, وہ بھی صحیح بخاری کی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے. انہوں نے ایک ریڈ کلر کی یعنی کہ لال کلر کی چادر پہنی ہوئی تھی, اس پر بلیک دھاریاں تھیں اور 14ویں رات کا چاند تھا. دیکھیں ان کا جو چہرہ مبارک تھا وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح نمایاں تھا. جیسے آسمانوں میں اگر آپ دیکھیں 14ویں رات کا چاند جب نکل آتا ہے نا تو کچھ اور نظر نہیں آتا, صرف وہی اسی پر ہی سارا فوکس جاتا ہے انسانوں کا. تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا. اب وہ کبھی چاند کو دیکھتے, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے, کبھی چاند کو دیکھتے, کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے. تو لاسٹ میں یہ ہوا کہ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو سوچیں کیا ہی پرنور چہرہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا. قد مبارک جو تھا عام درمیانے قد سے کچھ لمبا, بہت لمبا نہیں, کچھ لمبا تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں ان کی لمبائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 فٹ یا کچھ اس سے کم رہی ہوگی, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے خاصے لمبے تھے. جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو ان کے پیر زمین میں چھوتے تھے, اسی لیے وہ اکثر اونٹ پر بیٹھا کرتے تھے. لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کرتے تھے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے نظر آتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بھی رکھی تھی کہ وہ لمبے لوگوں کے ساتھ بھی لمبے نظر آتے تھے, لیکن قد درمیانہ تھا. تو دیکھیے یہ بھی صفات تھی. اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے خاصے لمبے تھے, تو جب بھی کوئی لمبے شخص ان کے ساتھ چلا کرتے تھے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی طویل نظر آتے تھے ان سے. قد بھلے سے درمیانہ تھا, مطلب لمبا قد ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا سا کم تھا. اور پھر فرماتے ہیں
قد جو تھا وہ درمیانہ تھا، یعنی کہ لمبا، بہت لمبا قد نہ تھا، تھوڑا کم تھا۔ سر مبارک جو تھا وہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اعتدال مطلب چاروں طرف سے گول ایک دم، اور تھوڑا بڑا تھا۔ دیکھیے سرداروں کے سر بڑے ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سردار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں، ہم ان کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سر مبارک جو تھا وہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک گھنگرالے، ان کی زیادہ گھنگرالے نہیں تھے، نیم گھنگرالے، ہلکے ہلکے گھنگرالے ہوتے ہیں نا، ویسے تھے۔ پیشانی کے بال اگر کھل جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ نکال لیتے تھے، ورنہ آپ کے بال جب فرا ہوتے تو کانوں کی لو تک رہتے۔ دیکھیں 3 طریقے کے آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ایک تو کان کی لو تک، پھر گردن تک بھی آیا ہے اور کندھوں تک بھی آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے اتنے رہے ہیں، اور بال کیسے تھے؟ ایک دم سیاہ کالے، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نا واللیل، آپ کے سیاہ بالوں کی قسم۔ تو ان کے بال ہلکے ہلکے گھنگرالے تھے، زیادہ گھنگرالے نہیں تھے، ہلکے ہلکے بل پڑے ہوئے ہلکے ہلکے گھنگرالے تھے، اور کانوں کی لوت سے زیادہ لمبے نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار روشن رنگ والے تھے، ان کا جو رنگ تھا اس میں ہلکی سی لالی اور بالکل چمکدار تھا، ایک دم روشن، ایسا رنگ تھا کہ مانو نہ پیلا پن تھا اس میں اور نہ ہی بہت زیادہ لال تھا، بہت ہی اچھا پیارا دکھنے والا، جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں ہلکی ہلکی لائٹ گلابی گلابی، اس طریقے کا کلر ان کا تھا۔ اور سوچیں کہ کیا ہی خوبصورتی ہوگی ان کی، اس طریقے کا کلر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چمکدار روشن رنگ والے تھے۔ پیشانی کیسی تھی ان کی؟ کشادہ، یعنی کہ چوڑی پیشانی، کشادہ پیشانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی وہ تھی لمبی سراہی جیسی اور ایک دم چمکدار، جیسے چاندی کی سراہی کی گردن چمکتی ہے نا، ویسی ہوتی۔ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ وہ پورے کامل تھے، ان کے یعنی کہ جو آئی برو تھی، ان کی آئی برو جو تھی، دیکھیے آج کل آئی برو بناتے ہیں نا لوگ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹومیٹک آئی برو جو تھی وہ تیر جیسے ہوتے نا کمان، ویسی تھی، پوری گول گھومی ہوئی ماشاءاللہ، اور بیچ میں بال نہیں تھے۔ دیکھیے بیچ میں بال ہوتے تو بھدے لگتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیچ میں بال دیے ہی نہیں، لیکن ان کے جو بیچ میں ماتھے کے بیچ میں یعنی کہ آئی بروز کے جو سینٹر میں تھی نا ایک رگ تھی، جب وہ غصے میں آتے تھے نا تو وہ رگ پھولتی تھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے تھے کہ اب ان کو کیا آ رہا ہے؟ غصہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو رگ تھی یہ اس وقت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ظاہر تو کرتے نہیں تھے، وہ برداشت کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، جب برداشت کرتے کرتے ان کی جو رگ تھی وہ پھولنے لگتی تھی، تو ان کو کیا ہوتا تھا؟ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کیا ہے کہ اب انہیں غصہ آ رہا ہے۔ تو آئی برو بالکل گھنی کمان کی طرح، جیسے وہ آرٹ بنتا ہے ایک، آج کل لیڈیز وہ آئی بروز بنواتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت ہی ایسی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کا جو بھاسا تھا نا باریک، اور بیچ سے کچھ اٹھا ہوا، وہاں پر شائن رہتی تھی، جیسے ہائی لائٹر لگاتی ہیں آج کل کی لڑکیاں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک پہ ہمیشہ ایسی چمک رہتی تھی کہ وہ ایسے لگتا تھا دور سے دیکھنے پر کہ بہت لمبی ناک ہے، کہ جب کوئی غور سے نہ دیکھتا تو اسے یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کیسی ہے؟ درمیان سے اونچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی والی، دیکھیں ناک اونچی، شائن ایک دم، اس کے بعد ایک دم گھنی داڑھی، داڑھی مبارک کیسی تھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ گھنی اور کشادہ، ہموار رخسار، ایسا نہیں تھا جو ان کے گال تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ بڑا جیسے ہوتے ہیں نا کمزور لوگوں کے پچکے ہوئے یا پھر بہت زیادہ موٹے لوگوں کے پھولے ہوئے، ایسے نہیں تھے، بالکل ہموار ایک سار تھے ان کے جو رخسار مبارک تھے۔ کشادہ منہ والے تھے، دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے، دانت ایک دم گلائی میں، کچھ دانت سامنے کے جو تھے ان میں ہلکی ہلکی سی جھری تھی، تو جب وہ مسکرایا کرتے تھے نا تو اس کی لائٹ دیواروں کو پڑا کرتی تھی، ایسے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سوچ کے دیکھیں کیا نور ہوگا، جب وہ مسکراتے تھے تو ان دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑا کرتا تھا، ایسے تھے ان کے دانت، کشادہ تھے۔ سینے کے بال ناف تک باریک ایک لکیر، یعنی سینے سے لے کر ناف تک ایک بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی، باقی کہیں بال نہیں تھی، صاف چاندی کی طرح، اور ان کی جو گردن مبارک تھی وہ ایک دم صاف چاندی کی طرح خوبصورت، موتیوں کی، جیسے
موتی لگا دیے ہوں ایسے. سوچ کے دیکھیں کہ کیا ہی خوبصورتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر، ایک دم ہموار، نکلا ہوا نہیں تھا. ٹھیک ہے، بالکل بھی نکلا ہوا نہیں تھا، اور نہ ایسا تھا کہ بالکل ہی پچکا ہوا ہو، ایک دم ہموار برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان میں کچھ دوری اور فرق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے جوڑ جو تھے وہ موٹے اور گوشت سے پر تھے، ان کی مضبوط دے ایک دم پر سے. جسم کا وہ حصہ جو کپڑے سے یا بالوں سے ننگا ہوتا وہ روشن اور چمکدار تھا. سینے کے اوپر سے ناف تک ایک لکیر کی طرح بال ملے ہوئے تھے. چھاتی اور پیٹ بالوں سے ناف سے خالی تھی، یعنی کہ جو چھاتی تھی وہ بالکل وہاں پر بالکل کوئی بال نہیں تھا، صرف ایک بال کی لکیر سینے سے لے کر ناف تک جاتی تھی. دونوں بازویں، کندھوں اور سینے بالکل بال نہیں تھی. کلائیاں اور پنڈلیاں کی ہڈیاں جو تھی وہ لمبی تھی، اور ہتھیلیاں کشادہ. جو ہتھیلیاں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیسی تھی؟ کشادہ. کشادہ ہتھیلی اچھی مانی جاتی ہے نا، کشادہ تھی. ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھی. انگلیاں لمبی. انگلیاں کیسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ لمبی لمبی پیاری پیاری. اور پاؤں کے تلوے کیسے تھے ان کے؟ قد ان کے جو قدم مبارک تھے وہ ایسے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان پر پانی نہیں ٹکتا تھا، یعنی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مساج کر دی ہو آئل سے، پانی نہیں ٹکتا تھا، اتنے خوبصورت پیر تھے ان کے. چلتے تو قوت کے ساتھ آگے چلتے، یعنی کہ قدم تو چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے لیکن اسپیڈ تیز تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. بڑے سکون اور وقار کے ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے معلوم ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا تھا جب چلتے تھے تو بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، یعنی کہ نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے متوجہ ہوتے، ایسا نہیں تھا کہ منڈی گھما لیتے، نہیں، پورے متوجہ ہو کر ان کی بات سنتے تھے. تو ایسے تھے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور متوجہ ہوتے ایک بار میں نظر جھکا کر چلتے تھے، نظر نہیں اٹھاتے تھے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں چلتے تھے، ہمیشہ ان کی نظر زمین کی طرف رہتی تھی. زمین پہ زیادہ نظر رہتی تھی آسمان کے بالمقابل، اور اگر وہ نظر اٹھاتے تھے نا تو کوئی بھی تاب نہیں لا پاتا تھا کہ ان سے نظر ملا سکے. صرف دو شخص ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے تھے، ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ سکتے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھا دی تو کوئی بھی ان سے نظر ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دیکھتے تھے تو گوشائے چشمے سے دیکھتے تھے، یعنی کہ کناروں سے دیکھا کرتے تھے کہ میری نظر اگر اٹھے گی تو پھر یہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے. اور حیا ایسی تھی ان کے اندر کہ نظریں جھکی رہتی، یعنی کہ مردوں کو بھی وہ کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا سکتے تھے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے. حیا کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے. دیکھیں فرمایا، تنبیہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں جو زنا پھیلا وہ اس وجہ سے پھیلا کہ مرد جو تھے نا وہ اپنے آپ کو ایسے ہی رکھا کرتے تھے، تیار نہیں رکھتے تھے، اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بناتے تھے. تو یہ تو تنبیہ ہو گئی آدمی کے لیے، عورتوں کو بھی کی لیکن وہ پوشیدہ کی. کیسے کہ جنت کی جو حوریں ہیں نا وہ ایسے سجتی ہیں جیسے میرے لیے ام سلمہ سجتی ہیں. اب سوچ کے دیکھیں، عورتوں کو بھی کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آدمیوں کو بھی یہ تنبیہ کر دی کہ دیکھو صحیح سے رہو، اچھی بات نہیں ہے یہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظروں کے جو کنارے ہوتے ہیں نا وہاں سے دیکھا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آگے چلاتے تھے، ان کو اپنے آگے چلاتے تھے، اور جو شخص بھی ملتا اسے سلام کرنے میں پہل کرتے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بول چال اور گفتگو کے متعلق کچھ ذکر فرما دیں. تو دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جو فرماتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے نا تو ان کی بولی میں ایک شیرینی ہوتی تھی. دیکھیں مکہ کے ایک بادشاہ تھے طفیل بن عمر، تو وہ ایک بار مکہ میں آئے تو وہاں کے جو لوگ تھے اس وقت ان سے کہا، انہوں نے ان کے کانوں میں یہ بات ڈالی، وہ شاعر بھی تھے، تو ان سے یہ کہا کہ ان کی بات مت سننا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سننا کیونکہ یہ جادو کرتا ہے، اگر ان کی بات تم نے سنی تو ان کا جادو تم پر ہو جائے گا. اب وہ طواف کے پہلے جو
سبھی لوگ طواف کیا کرتے تھے، تو وہ طواف کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وہ ان کو دیکھتے ہیں، کہتے کیا یہ خوبصورت شخصیت، اتنی پیاری شخصیت. تو ان سے رہا نہیں جاتا، ان سے رہا نہیں جاتا. تو وہ کہتے ہیں ایک بار پوچھ ہی لوں، جا کے بات کر لیتا ہوں، اچھی لگے گی تو لے لوں گا، نہیں لگی تو چھوڑ دوں گا. میں بھی تو سمجھدار ہوں، میں بھی تو فصیح کلام لکھ لیتا ہوں، بولتا ہوں. تو وہ چلے گئے ان کے پاس میں. مکہ والوں نے کیا کہا تھا کہ ان کے پاس مت جانا، کہ جادو کرتے ہیں جادو. تو پھر پوچھا انہوں نے یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہی تو محمد ہے، یہی محمد ہے، ان کی بات مت سننا، کانوں میں انگلی ڈال لو. لیکن وہ چلے گئے. جب وہ گئے انہوں نے کہا اے محمد سناؤ کچھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الحمد للہ، کچھ حروف بولے، ان الحمد للہ، سب تعریف ہے اللہ کے لیے، احمدہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں اس پہ ہی توکل کرتا ہوں، اس پہ ایمان لے کر آتا ہوں. یہ سارے حروف اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں کہا. تو اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل کہہ رہے بڑا پیارا بولا، ایک بار اور کہو. جب انہوں نے کہا تو وہ ترنت ہی کیا ایمان لے آئے. دیکھیں ایسی شیرینی نہیں تھی، یہ تھا جادو جو ہو گیا. تو اسی لیے مکہ والے ان کو منع فرما رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے کلام نہیں کرنا، اگر آپ نے ان سے کلام کیا نا تو وہ کیا کریں گے، آپ پہ جادو کر دیں گے. تو ایسی شخصیت کے مالک تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، انگلیاں لمبی، پشت پر ان کے گوشت تھا، جیسے سافٹ ہاتھ ہوتے ہیں نا، ایک دم نسیں نہیں دکھتی تھی جیسے ہم لوگوں کی دکھتی ہیں، بالکل بھی نہیں دکھتی تھی. تو اس طریقے کے تھے خوبصورت، جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی نظیر نہیں ملتی. یہ تو وہ حسن ہے جو ظاہر ہی نہیں کیا گیا، یعنی کہ جس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. اور جس نے بھی ان کی بولا ہے وہ صرف تمثیل، مثال کے طور پر بولتے ہیں. جو دیکھا ہے انہوں نے اصل تو دیکھا ہی نہیں جو اللہ کے پاس. اللہ جس سے بے پردے میں ملے، نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ مجھے تو دیکھنا ہے آپ کو. اللہ نے کہا نہیں دیکھ پاؤ گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا نا، بنا حجاب کے ملے نا. تو اگر ہم ایسی خوبصورتی دنیا میں ڈھونڈنا جائیں تو ہمیں ملے گی کہیں؟ آپ بتائیں ملے گی کہیں؟ کہیں بھی نہیں ملے گی. دیکھ رہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شاعر بھی تھے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا بڑی پیاری شاعری کی. کہتے ہیں میری آنکھوں نے تم سے زیادہ حسین کبھی دیکھا نہیں، اور تم سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، تم سے زیادہ پیارا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں، اور آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا گیا، گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسے کہ آپ خود چاہتے تھے. اب سوچیں لاسٹ والے جملے کو دیکھیں، یعنی کہ آپ کو ایسا پیدا کیا. اگر ہم سے کہہ دے کوئی کہ آپ بتاؤ آپ کیسے پیدا ہونا چاہتے ہو، تو ہم تو کہیں گے نا ایسا ویسا، ایسے ہاتھ بنا دیجئے، ایسے پیر بنا دیجئے، ایسی آنکھیں بنا دیجئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ایسی خوبصورت موٹی لمبی، اور ان کی پلکیں اتنی گھنی. آج کل وہ آئی لیشز لگاتی ہیں نا عورتیں، وہ الگ سے دکھتی ہیں مصنوعی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتی تھی، ایک دم وائٹ. اور جو کنچا تھا وہ ایک دم کالا. اور جو وائٹ آنکھ کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے نا، اس کے اندر لال لال دھاریاں، اور سرمئی آنکھیں، بنا سرما لگے ہوئے سرمئی آنکھیں. تو ایسی خوبصورتی. سوچیں تیار ہوتے تھے، سرما لگاتے تھے، تیل لگاتے تھے بالوں میں، داڑھی مبارک گھنی، ہلکے ہلکے گھنگرالے بال. روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی اور سر میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 14 سفید بال تھے، اور ایک میں آتا ہے کہ 20 تھے. دونوں ہی روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگایا کرتے تھے اپنے بالوں میں. تو مہندی لگایا کرتے تھے، یعنی کہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی پسند فرماتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی فالو کریں، ان کی اطاعت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ خود سوچیں اس چیز کو، کیا ان سے زیادہ حسین و جمیل ہے کوئی دنیا میں؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ وجہ تو پوری اتر گئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ جن کی خوبصورتی کشمیر ہے، حدیثوں میں اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دیکھیں 100 کیمرے بھی ایک انسان پہ لگا دی جائے نا تب بھی وہ اتنا ریکارڈ نہیں کر سکتے. لیکن صحابہ کرام، ان کے غلام، ان کے جتنے بھی جاننے والے تھے، سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو حفاظت سے رکھا اور ہم تک پہنچایا. آسان کام نہیں ہے.
تو کیسی بڑی شخصیت ہے وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے، ایک وجہ یہ کلیئر ہو گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت رکھیں. تو جمال کی وجہ تو پوری کلیئر ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے اس میں. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو تھا درمیانی تھا. یہ شمائل ترمذی کی ہے 3631 نمبر حدیث. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قد درمیانہ تھا، نہ بہت لمبے اور نہ بہت چھوٹے. آپ کا چہرہ گول تھا، رنگ سفید اور لالیما لیے ہوئے تھا. میں نے بتایا نا کہ ان کا جو کلر تھا وہ ہلکا سا لالیما لیا ہوا تھا، جیسے دھوپ میں کسی بچے کو کھڑا کر دو کیسے ریڈ ہو جاتی ہے نا اس کے گال، ویسے. آنکھیں بڑی اور سیاہ تھی، بال گھنے اور خوبصورت تھے، اور آپ کا چہرہ چمکتا ہوا لگتا تھا. یعنی کہ اپنے آپ سے ہی کوئی ہائی لائٹنگ، کوئی ہائی لائٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی شان، ایسی چمک رکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے ہی دکھتے تھے. اتنے خوبصورت، اتنے خوبصورت. پہلی وجہ ہماری کلیئر ہو گئی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے. اگر ہم جمال کو دیکھیں تو پہلا پوائنٹ ایک دم کلیئر ہے الحمدللہ. دیکھیں اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. اگر ہم دوسرے پوائنٹ پہ چلیں تو وہ ہے کمال. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر درجے میں ایک بہترین شخصیت ہے، چاہے وہ کمال کا درجہ ہو، چاہے وہ حسن کا درجہ ہو، یا پھر احسان کا درجہ ہو، یا تو پھر قرابت داری کا ہو. دیکھیں کمال، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. مسند احمد کی حدیث ہے یہ، سنن دارمی میں بھی ہے، 333 نمبر ہے اس میں، اور سنن احمد کی ہے آپ کی 21708 پر. جس علم کی مثال مجھے دی گئی اور جو تمہیں دی گئی، اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئی، پھر دیکھو کہ انگلی پر کتنا پانی لگتا ہے اور سمندر کتنا بڑا ہے. دیکھیں اس حدیث سے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، سب سے پہلے دیکھو جو اگر ہم کسی کے کمال کو دیکھیں تو اس کا جو معیار ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے علم اور دوسری ہوتی ہے عقل. ٹھیک ہے، علم کتنا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین سے لے کے آخرین تک کا علم دیا. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی سچ ہو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو پہلے کے لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. تو ایسا علم ہے کسی کے پاس؟ معراج پہ لے گئے، وہاں پر جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، سب چیز کا مشاہدہ کرایا. تو بتائیں ایسا علم ہو سکتا ہے کسی کے پاس؟ اگر ہم اس کمال کے درجے پر پہنچے تو ایسا تو علم مجھے نہیں لگتا کہیں پہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کتاب ہی دے دی، جس میں ہر ایک چیز اللہ کے رسول کو دی گئی. لیکن غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی سکھائی ہر رسول کو جتنا اللہ کا اذن تھا، جتنا اللہ چاہتے تھے. تو اگر ہم دیکھیں علم کے اعتبار سے تو وہ تمام ہی کائنات سے بہتر ہے علم کے اعتبار سے. اب دوسری بات آتی ہے عقل کی. ٹھیک ہے، عقل کے معاملے میں یہاں پر یہ جو حدیث ہے ہماری، اس حدیث کو ہی دیکھیں کہ اور کسی شخص کی مثال ایسی ہے میرے مقابلے میں کہ کسی نے اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئی اور پھر اس کو باہر نکالی. جب اس کو باہر نکالی تو کتنا پانی لگے گا اس پہ؟ یعنی کہ اگر ہم اس کو 100 میں تقسیم کریں تو 99% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل ہو گئی اور 1% عام تمام دنیا کے پاس ہو گئی. ٹھیک ہے، جب عام تمام دنیا کے پاس ہو گئی تو دیکھیں وہ عقل کتنی ہی زیادہ. اور جب وہ 1% عقل میں آج دنیا میں ہم کیا کچھ نہیں کر لیے، لوگ چاند تک پہنچ گئے، لوگ کیا کچھ نہیں بنا رہے، تو وہ 1% عقل ہے. تو سوچے اللہ کے رسول کے پاس جو عقل ہے، جس طریقے کی حدیث یہ گزری ہے، اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی زیادہ عقل ہوگی، ہے نا. تو کمال کا درجہ بھی یہاں پر بہت زیادہ بہترین طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتا ہے ہم کو. دیکھیں بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام مالک رضی اللہ، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے زیادہ اتنے فقیہ لوگ، اتنی عقل رکھنے والے لوگ صرف وہ
اتنا ہی عقل ہے جتنا کہ انگلی ڈال کے باہر نکالی، پوری دنیا میں بٹی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پانی انگلی میں ڈال کر پانی نکالا وہ صرف ایک شخص کے پاس ہو، نہیں، پوری دنیا میں بٹی ہوئی ہے۔ تو سوچو جب اتنی عقل سے سب لوگ اتنا کام لے رہے ہیں، تو سوچو پوری عقل ہوتی تو کیا ہی ہوتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ وقت کی قلت تھوڑی سی زیادہ ہے، ورنہ میں آپ کو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بتا دیں، لیکن اتنی بات سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیں بنی اسرائیل میں 85 نمبر آیت میں تفسیر میں گزرتا ہے کہ تمہیں علم میں سب سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا، یعنی کہ یہ والی حدیث ہم دیکھ چکے ہیں۔ کمال کے درجے کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں، اگر ہم کمال بھی دیکھیں تو دو ہی معیار ہمارے ہوتے ہیں، اور دونوں معیاروں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے ہیں الحمدللہ۔ تیسرا جو پوائنٹ ہمارا آتا ہے وہ آتا ہے ہمارا احسان۔ دیکھیں احسان اگر ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمارے پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو گن ہی نہیں سکتے، ہماری پوری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے سورہ آل عمران میں 164 نمبر کی آیت میں گزرتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، کیونکہ ان میں سے ہی رسول بھیجے۔ دیکھیں اب یہاں پر یہ احسان کیا ہے؟ یہ احسان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے ہمیں طریقہ سمجھایا۔ دیکھیں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، جبکہ دنیا نا کفر، جلالت، جہالت، صفاحت کی تاریخوں میں گھری ہوئی تھی، تو بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا ایک مہتاب نمودار ہوا، جو ہے ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشے کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصے میں، یعنی کہ بہت کم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں، تو ان کے پاس بہت کم وقت تھا، 23 سال کے قلیل عرصے میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی کہ 23 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اتنے احسان کیے، جو جہالت میں پڑے ہوئے لوگ تھے، عورتوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو، عورتوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، شراب، جوا، یہ سب کیا تھا؟ عام تھا اس وقت میں۔ یعنی کہ بت پرستی، لات و عزا، کتنے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ سوچیں اس ٹائم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت کی روشنی لے کر بھیجا گیا، اور انہوں نے ایسی مثال قائم کری کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، ایسا معاشرہ بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کری کہ ان کی نظیر نہیں ملتی، اور اس معراج ترقی پر پہنچا کے تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی کہ اگر ہم آج بھی چاہیں نا تو ہمارے بس کی نہیں ہے کہ ہم اس کو بتا سکیں کہ یہ کیسے ہوا۔ رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وجہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی۔ دیکھیں کتنی ہی جنگیں فتح کری، 3 بر اعظم مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے اس وقت، کوئی طاقت، بڑی سے بڑی طاقت نہیں تھی جو اس وقت کے مسلمانوں سے ٹکرا سکتی۔ تو ایسی مشال ہمارے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یعنی کہ ایسی جلتی ہوئی ایک مشال ہمارے ہاتھ میں دے دی کہ یہ لو، یہ رہا ہدایت کا، یہ ہے احسان میرا۔ تو اگر ہم اس احسان کو لے کر چلیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم تو گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں سب سے پہلے تو ایمان کی طاقت دی، اس کے بعد ہمیں ہدایت کی طرف بلایا، اللہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی طرف ہمیں چل کر جانا ہے۔ قرآن سے ساری ہدایت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہماری ایسی تربیت کری کہ سونے سے لے کر، یعنی کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر لاسٹ میں جب ہم سونے جاتے ہیں اس تک کی ہمیں سنتیں بتائیں۔ تو یہ احسان کم ہے کیا؟ طلاق کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، یہ ساری کی چیزیں مطلب میراث کے مسئلے، ترکے کے مسئلے، اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو چکانے سے بالکل قاصر ہیں۔
اور دیکھیں نا آج ہم اپنی حالات اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم پریشان حال ہیں یا ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے یا ہماری طاقت کم ہو گئی تو وہ اسی وجہ سے ہو گئی کہ ہم بھول گئے سب کچھ. ہمیں یاد کون دلائے گا؟ ہم بھول چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احسان ہے ہمارے اوپر. تو اگر ہم ان احسانوں کو یاد کریں تو ہم دیکھیں گے، اگر ہم اسٹارٹنگ سے ہی لیں تو دیکھیں نا عرب کا کیا معاشرہ تھا. جوا عام تھا، شراب عام تھی، عورتوں کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں تھی، لڑکیوں کو درگوز کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیتے تھے. سوچے نا کہ کیا معاشرہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس وقت تو کوئی کسی کی سن کے راضی نہیں تھا، دشمنیاں ایسی کرتے تھے کہ وہ پھر خاندان در خاندان چلتی رہتی تھی. معاف نہیں کرتے تھے، معافی نہیں سیکھی انہوں نے. تو 23 سال کے کم عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہم پر یہ احسان ہی تو کیے ہیں. یہ ایسے احسان ہیں جن کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. تو اگر اس بیس پر اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں تو اس پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے ہیں، پورے اترتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے احسان ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں اور میرے فرشتے ہمیشہ ہی درود بھیجتے رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجا کرو. اگر جمال دیکھ کر آپ محبت کریں تو کر سکتے ہیں، پورے اترتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کمال دیکھ کے کر سکتے ہیں تو ان کی جیسی عقل، ان کے جیسی علم تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس میں، تو آپ کر سکتے ہیں. احسان کا درجہ دیکھیں تو دیکھیں نا، سوچیں کیا زمانہ تھا اور کیا حالات تھے، مسلمان آج کہاں ہوتے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے. اگر وہ ہدایت کی روشنی نہ لے کر آتے تو آج ہم گمراہ پڑے ہوتے، آج ہم بھی کسی لات اور عزا کی پوجا کر رہے ہوتے. تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس بیس پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیں. تو احسان کو ہم احسان مانیں تب تو باتیں، لیکن آج ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے، آج ہم سیرت النبی پڑھنا نہیں چاہتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں. انہوں نے کس طریقے سے تربیت کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. کیسی ہمت اور طاقت تھی کہ وہ اکیلے ہی غزوے میں پہنچ جاتے تھے. سب بڑھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعلیٰ درجے کے میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے احسانات ان کے کہ ختم نہیں ہو سکتے، تا قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے. ان کے احسانات کتنے احسان ہیں، کتنے ہی احسان ہیں کہ جینے کا طریقہ سکھا دیا. ان سے بہتر ٹیچر ہے کوئی دنیا میں؟ یعنی کہ 1450 سال کے بعد بھی اگر ہم ان کی سنتوں کو دیکھیں، ان کی سنتوں پہ چلیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں الحمدللہ. لیکن ہمیں چاہیے نا کہ ہم جانیں، ہم ان کی سنتوں کو زندہ کریں اور اس کا ثواب الگ سے ہے. تو یہ احسان کا ہی تو درجہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو ایک طریقے سے ان کا جو خاندان ہے عالی خاندان میں پیدا کیے گئے، ان پہاڑوں میں عالی خاندان میں. خود ہی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آدم کے پوری ہی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا. تمام ہی آدم کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو چنا، اور عرب کی تمام اولادوں میں سے مضر کو چنا، اور مضر کی تمام اولادوں میں سے قریش کو چنا، اور قریش کی تمام اولادوں میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی تمام اولادوں میں سے مجھے چنا. تو سوچیں کہ میں عالی نسب ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں عالی نسب ہوں، میں عالی خاندان ہوں. تو اگر اس چیز سے بھی، اس بیس پہ بھی ان سے محبت کی جائے تو یہ بھی تو ہے. ان کے اہل و عیال سے بھی محبت کرنی ہے ہمیں، یہ بھی ان کا ہی احسان ہے ہمارے اوپر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ میں عالی خاندان ہوں، میں عالی نسب ہوں، اور مجھے 10 نام دیے گئے. میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں عاقل، میں حاشر، میں فاتح، میں عبد القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، میں خاتم. تو سوچیں کہ کیا ہی شخصیت ہے وہ اور کیا ہی احسان ہے ان کے ہمارے اوپر جو اتر ہی نہیں سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کو دیکھیں، سمجھیں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں، ان کے صحابہ کی سیرت پڑھیں. کیسے تھے صحابہ؟ بھوکے پیاسے غزوہ میں ہم کھڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس. ایسے صحابہ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. سوچ کے دیکھیں، ایک قوم تو یہ کہتی تھی کہ یہ اپنے وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتی وضو کا، یہ ان کا خون بہنے دے گی.
تو ایسے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی دوستی ایسی دوستی، اللہ اکبر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی وائف الحمدللہ، اپنی ساری دولت قربان. تو ایسی ایسی شخصیت گزری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنی محبت انہیں کیوں تھی؟ سوچ کے دیکھیں نا کیوں تھی. کچھ تو بات تھی. تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم تصور کریں نا ان کا کہ ایسی کیا بات تھی وہ جو آج ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہی نہیں بھیجے جاتے ہم سے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی نہیں پتہ. تو اس احسان کو ہمیں بھولنا نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس احسان کو مانیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اندھیریوں سے نکال دیا جو جہنم کی طرف لے جاتی تھی. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت سے نکال دیا جس میں گھری ہوئی تھی دنیا. نہیں پتا تھا بیوی کے کیا حقوق ہیں، نہیں پتا تھا ہسبینڈ کے کیا حقوق ہیں، نہیں پتا تھا بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں، نہیں پتا تھا دنیا والوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی ملک کے کیا حقوق ہیں، حکمران کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. کیا ہمیں معلوم تھا؟ کس نے بتایا؟ تو یہ احسان نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں یہ ہمارے اوپر. تو اگر اس بیس پہ بھی اگر ہم ان سے محبت کریں، اگر یہ وجہ بھی رکھیں، تو سب سے زیادہ حقدار جو ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے احسانات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان احسانوں کو یاد کریں. اب چوتھا جو پوائنٹ ہمارا نکل کے آتا ہے وہ آتا ہے ہمارا قرابت داری. دیکھیں قرابت داری کے ضمن میں آل عمران میں 68 نمبر کی آیت جو گزرتی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے. نبیوں کے ساتھ قرابت نسبت کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ ایمان اور اتباع کی بنیاد پر ہوتی ہے. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ ہاشم فیملی میں پیدا نہیں ہوئے، اہل بیت نہیں ہیں آپ، تو آپ سے کوئی نسبت نہیں ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جتنے بھی ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان سے جو نسبت ہوتی ہے وہ کس کے بنا پر ہوتی ہے؟ وہ اتباع کی بنا پر ہوتی ہے. یعنی کہ ہم نے ان کی کتنی پیروی کی ہے، ہم ان کو کتنا مانتے ہیں، ہم ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں کتنا اتارے ہوئے ہیں، اس بنا پر ہوتی ہے. اب کوئی ہاشم فیملی سے بھی ہے لیکن وہ اتباع نہیں کرتے، بھلے سے وہ نسبت رکھتے ہیں، وہ بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں، لیکن ہماری نسبت کیسے جڑ جائے گی؟ یہاں پر ہماری نسبت جڑے گی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ. اب دیکھیں قرابت داری جو ہوتی ہے، بھلے سے ہمیں ان لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو، لیکن ایک قرابت داری کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے. تو یہاں پر قرآن نے ہی فرما دیا کہ قرابت داری جو ہے وہ کس کے بیس پر ہوگی؟ اتباع کے بیس پر ہوگی. جو جتنی زیادہ اتباع کرے گا وہ اتنا زیادہ ان کے قریب ہوگا کل قیامت میں. دیکھیں اگر ہم قرابت داری کا بیس لیں تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں کے اوپر ہی میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتی ہوں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے 9 سال تک محنت کرتے رہے، مکہ مکرمہ میں رہ کر تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے. یعنی کہ نبوت مل گئی، اس کے بعد 9 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہ کر ان کو سمجھاتے رہے، ان پہ تبلیغ فرماتے رہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، میری اطاعت کرو، لیکن قوم نہیں سمجھی اور پوری اصلاح کی کوشش کرتے رہے. لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا نا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگ تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا کرتے تھے. ان کے علاوہ سب ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جیسے کہ آتا بھی ہے کہ کئی لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، آپ جادوگر ہیں، شاید شعر پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم پر دھونس جماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو وقفہ گزرا اس میں بہت کم ہی مسلمان ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اس وجہ سے وہ ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. جن میں سے ایک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب. ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے. اب دیکھیں نبوت کے 10ویں سال میں نا جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا
تو کافروں کو نا اور بھی ہر طرف کھلے محال اسلام سے روکنے کا نا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا، کیونکہ اس ٹائم پہ جب تک وہ زندہ تھے نا ان کا زور نہیں چلتا تھا، وہ زیادہ تکلیف نہیں پہنچا پاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ طائف کی طرف چلا جاتا ہوں، وہاں ایک بڑا قبیلہ ہے صفیق، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے گا نا تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے کیا مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ کیوں؟ جب مسلمان تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے، تھوڑی طاقت زیادہ ہو جائے گی، تو وہ اس سوچ سے اس قبیلے کی طرف گئے اور دین کے پھیلانے کی بنیاد مل جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے جو 3 بڑے سردار تھے نا، جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، ان سے گفتگو کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی دین کی دعوت دی، اس طرف بلایا، اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی جو مہمان نوازی ہے نا بہت مشہور ہے، بہت زیادہ، وہ اگر کسی سے دشمنی بھی رکھیں گے نا اور وہ مہمان بن کے آ جائے گا تو پہلے اس کو اچھے سے کھلائیں گے، وہ کہیں گے کھا لے اچھے سے، تو پہلے اچھے سے کھا لے لیکن دشمنی تو تجھ سے نکالیں گے۔ تو مہمان نوازی وہاں کی جو ہے نا بہت زیادہ مشہور ہے، کسی بھی مہمان کو وہ، ہاں سچ، تو مہمان نوازی جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے وہاں کی۔ تو اس قبیلے نے کیا کیا، جب ان کو اپنی طرف متوجہ کرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان لوگوں نے منع کر دیا، دین کی بات کو قبول کرتے نہ کرتے وہ الگ بات تھی، لیکن عرب کی مشہور مہمان نوازی کا لحاظ بھی نہیں کیا کہ یہ ایک نیا مہمان ہے، اس کی خاطر کریں، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی سے پیش آئے، بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ یہاں قیام ہی کر لیں، اتنی دور سے آئے ہیں تو تھوڑے دن ٹھہر جائیں، ایسا بھی نہیں کیا۔ اور جن لوگوں کو سردار سمجھ کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی نا کہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، یعنی کہ پیار سے پیش آئیں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا نہیں تھا کیا جس کو رسول بنا کر بھیجتے؟ اور تیسرے نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ بات اس کو پتہ تھی کہ اگر یہ سچ میں نبی نکلا اور میں نے اگر اس کی بات سے انکار کر دیا تو مصیبت آ جائے گی میرے اوپر، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں، جب ان تینوں سے مایوس ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا چلو اب یہ نہیں سن رہے تو کسی اور لوگوں سے باتیں کر لوں، ان کو سمجھا لوں۔ تو جب انہوں نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ نا ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، آپ ہار نہیں مانتے تھے، کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں، میں چلوں گا اکیلے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ مگر کسی نے بھی قبول نہیں کی، سب کو سمجھایا، نہیں سمجھ میں آئی کسی کو، بلکہ بجائے کہ قبول کرنے کے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، یہاں جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو نا وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو گئے، واپس ہونے لگے، تو ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے شہر کے لڑکے لگا دیے کہ ان کو برا بھلا کہیں، ان کو پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ سوچ کے دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ قرابت داری کی بات بتا رہی ہوں میں تم کو کہ دنیا میں کیسی قرابت داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نبھائی ہے، کہ جب ان کے دونوں جوتے خون سے طاری ہو گئے، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر اور سلامتی والی ہو جا۔ لیکن یہاں جب وہ پتھر پڑ رہے تھے تو اللہ نے نہیں کہا اے پتھروں تم پھول بن جاؤ، وہ پتھر ہی تھے، وہ جیسے پتھر لگنے چاہیے تھے وہ ویسے ہی لگے، جیسے خون نکلنا چاہیے تھا ویسے ہی نکلا، جتنا درد ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا۔ سوچیں کہ جو ہمارے قریب کے لوگ ہوتے ہیں کیا وہ اتنے بھی پتھر کھائیں گے ہمارے پیچھے جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے؟ تو جب ان کے خون جوتوں میں بھر گیا اور راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ دیکھیں الفاظ، دیکھیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کیسی قرابت داری نبھا کے گئے وہ ہم سے۔ ایک ہاں میں ہیں جنہیں ہوش ہی نہیں، کہتے ہیں اے اللہ تجھے سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی،
یہ ذلت اور رسوائی تو تھی کہ ایک نبی کی شان میں تم نے یہ گستاخیاں کر دی کہ پتھر اٹھا کے مارے, اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے. تو پھر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ میں اللہ تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور اپنی بے بسی کی, اور یہ لوگ یہ اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی. یا اللہ تو ہی ضعفاء کا رب ہے, یعنی کہ تو ہی کمزوروں کا رب ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے. تو مجھے کس حق کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتا ہے, یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ یہ قابو ہی تو تھا. اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے, چاہے یہ مجھے اور پتھر مارے, بس تم مجھ سے راضی رہی ہو. دعا دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ قرابت داری, ہمارے ماں باپ بھی ایسے قربان ہوں گے ہم پر کبھی جیسے وہ ہوئے. تیری حفاظت مجھے کافی ہے, کہتے ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی, بس تم مجھ سے ناراض مت ہوئی ہو. تیری حفاظت مجھے کافی ہے, میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں, اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو. دیکھیں اتنا کرنے کے باوجود بھی شکایت نہیں کر رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ یہ تو سن ہی نہیں رہے, یہ تو مان ہی نہیں رہے. کیا کہہ رہے؟ بس تم مجھ سے راضی رہیے, میں اس سے بھی زیادہ سخت ترین تکلیفیں اٹھا لوں گا کہ تیرا غصہ مجھ پر ہو. تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو. نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت ہے. اللہ کے محبوب ترین رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے محبوب کو جب ایسی تکلیف پہنچی تو اللہ کی ذات تڑپ اٹھی, قہرائی, اس پر جوش آنا ہی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں, ان کی حالت ایسی ہے کہ پتھروں سے سختی سے ان کی خون جوتوں سے بھر گئے, اور پھر وہ دعا کر رہے ہیں اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ کو تو غصہ آئے گا ہی, اس بات پر جوش آنا ہی تھا. اتنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور اس کے جوابات بھی سنے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے اور سننے والے نا, سب کچھ سن چکے. اور آپ کی خدمت میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے جس کے متعلق نا پہاڑوں کی خدمت ہے. آپ جو اس کو حکم دیں گے نا وہ کر دے گا. اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد آپ کریں میں اس کی تکمیل کر دوں. یعنی کہ آپ جو کہیں گے میں اس کو کر دوں گا, اب آپ کہہ دیں بس. مگر ارشاد ہو تو ایک جانب کے پہاڑ کو دوسری جانب سے ملا دوں, یہ درمیان میں کچھ کے سارے ختم ہو جائیں گے. اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں. دیکھیں کتنی بڑی اپورچونٹی. آج ہمیں کوئی ایک تھپڑ مار دے نا, تو اگر ہمیں ایسی اپورچونٹی ملی ہم تو کہتے ہیں اس کو گولی سے ہی مار دو, تم اس کو جان سے ہی مار دو, ایسی دشمنیاں نکالیں گے ہم. اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, جوتے بھر گئے خون سے. سوچیں اس چیز کو نا فیل کریں, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا قربت داری اللہ کے رسول ہم سے نبھا کر گئے. تو یہ فرشتے نے جب بولا نا کہ آپ جو حکم دیں گے نا میں وہ کر دوں گا, کہو تو پہاڑ سے پہاڑ ملا دوں, یہ آپس میں درمیان میں کچل کے مر جائیں گے. رحیم و کریم کی ذات. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اتنے کریم, پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کی مانے. تو سوچیں اتنی سختیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اٹھا کر گئے. یہ قرابت داری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر اس بنا پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو کیا ہی بات ہے. سوچ کے دیکھیں. اب یہ تو رہی دنیا میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دنیا میں اتنی محبت کر کے گئے, اور غزواؤں میں اتنے جو غزوہ تھے, خندق کا ہو گیا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودی. بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھ رکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے دکھایا 2 پتھر بندے ہوئے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے تو ہو رہا تھا سارا کام, ہمیں تاکہ ہمیں وہ دین مل جائے, ہمیں وہ اسلام مل جائے, تاکہ ہم صحیح راستے پہ آ جائیں. اب دیکھیں آخرت کا معاملہ, دیکھیں آپ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. دیکھیں صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے یہ بھی. دیکھیں کل قیامت میں دنیا میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہم سے نبھائی ہے رشتہ داری, نبھائی ہے کہ نہیں نبھائی. اسی طریقے سے کل قیامت میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ دہاڑے مارتے ہوئے نا سمندر کی طرح آئیں گے,
سب سے پہلے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں۔ وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلی جائیں۔ دیکھیں آپ صاف جواب دیکھیں سارے انبیاء کیسے کیسے دیں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے گا کہ وہ کس حد تک اپنی امت کے لیے کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں آپ۔ جب وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، بولیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ وہ ان کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یہی کہ میں نہیں کر سکتا، معذرت کر لیں گے، جبکہ وہ تو اللہ کے سے کلام کرنے والے ہیں، ان کے پاس اس لیے بھیجا جائے گا وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، وہ زیادہ قریب جا کے ان سے کہیں شاید وہ شفاعت کرتے ہیں آپ لوگوں کی، لیکن وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ قرابت داری بتا رہی ہوں میں، وہیں پر ہی رہیے گا، ہمارا پوائنٹ جو چل رہا ہے وہ قرابت داری کا چل رہا ہے۔ دنیا میں دیکھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پتھر کھائے، دیکھیں اب آخرت کا دیکھیں کس طریقے سے یہ باتیں۔ دیکھیں جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مایوس ہو جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے جا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ آپ کی شفاعت کر دیں گے۔ جب وہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بھی معذرت کر لیں گے، وہ کیا کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ وہ روح اللہ ہے، روح سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ جب ساری ہی انبیاء معذرت کر لیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اب دیکھیں شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، تو جب وہ ان کے پاس آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ کلم ایسے کلمے اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت سکھائے گا جس کے ذریعے سے وہ ان سے دعا کریں گے، اور وہ جب تک سجدے میں سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ راضی نہیں ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے، جب ان کو مانگتے مانگتے بہت دیر ہو جائے گی، سجدے میں گرے گرے بہت دیر ہو جائے گی، تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت، اس وقت پر بھی کہیں گے میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جہنم میں، جس کے دل میں رائے کے برابر کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو نا اس کو نکال لاؤ۔ پھر نکال لائیں گے ان کو، پھر آ کے ویسے ہی گر جائیں گے، پھر کلمات پڑھیں گے، بہت دیر تک سجدے میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں رائی سے بھی کم ایمان ہو جاؤ اسے بھی لو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ان لوگوں کو بھی لے آئیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم ایمان ہوگا، رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا۔ سوچ کے دیکھیں یہ کیسی شفاعت ہے، سوچیں ذرا کہ کتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بلکہ مجھے کیا پڑی ہے جاؤ جہنم میں رہو، جب کیوں نہیں مانی تھی دنیا میں میری بات، جب کیوں میری پیروی نہیں کری تھی تم لوگوں نے، تب کیوں نہیں سمجھتے تھے بات کو۔ اس کے بعد میں پھر آ کے تیسری بار سجدے میں گر جائیں گے کہ یا اللہ، پھر سے کلمات پڑھیں گے، پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، ایسے ہی سجدے میں پڑے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوئیں گے، پھر سے تیسری مرتبہ کہیں گے اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ پھر کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ مرتے مرتے دم تک بھی یہی کہے گا یا اللہ میری امت کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ جب فرشتہ لینے آئے، حضرت جبرائیل آئے، سلام کیا، اندر آئے، کہا واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے شوق مند ہے، چلیے۔ کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واپس جاؤ، پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ گئے، واپس گئے، پوچھ کر آئے، وہاں پر بھی میری امت، مرتے وقت بھی میری امت، وفات پاتے وقت بھی میری امت میری امت۔ تو ایسی قرابت داری نبھائی ہے کیا کسی نے؟ اس کے بعد میں جب تیسری مرتبہ وہ سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے رائی کے دانے کی ذرا سا بھی حصہ ہو کسی کے دل میں نا ایمان، اس کو بھی نکال لاؤ، اس کو بھی نکال لائیں گے۔ چوتھی مرتبہ آ کر پھر گریں گے سجدے میں۔ اب اس بات سے یہ مت سمجھ لینا کہ سارے کے ساروں کی شفاعت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، ہمیں عمل کرنے پڑیں گے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، لیکن ایسے بھی نہ بن جائیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لاسٹ میں پھر سجدے میں جھک جائیں گے چوتھی مرتبہ، پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کلمات پڑھیں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، وہ کلمات کے ذریعے سے شفاعت کے لیے کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔
تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ تعالیٰ جس بھی کسی نے میری امت میں سے کلمہ پڑھا ہے یا اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال دیا۔ تو سوچیں ایسی قربت داری نبھائی ہے کسی نے، ایسی رشتہ داری کسی نے نبھائی ہے ہم سے۔ سوچے دنیا میں پتھر کھائے، پیٹوں سے پتھر باندھے، غزوہ میں شہید ہوئے، سارے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسی قرابت داری، ایسی رشتہ داری نبھائی ہے کسی نے آج تک، تو پھر ہم کیوں ان کی اتباع نہیں کرتے؟ آج دیکھیں نا، نماز دبا کے چھوڑتے ہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت لوگ تیار ہو کر گھوم رہے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ 5 ٹائم نماز پڑھی، آپ نے درود کتنی بار بھیجا ان پر؟ جبکہ حدیث ہے کہ جو جتنا زیادہ درود بھیجے گا کل قیامت میں میرے اتنے قریب ہوگا۔ کیا ہمیں یاد بھی رہتا ہے درود پڑھنا؟ ہمیں نماز پڑھنی یاد نہیں رہتی۔ جو لاسٹ میں اللہ کے رسول ہمیں اس کی تلقین کر کے گئے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ تو ایسی قرابت داری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نبھائی، کیا ملے گی کبھی ایسی ہمیں قرابت داری؟ بتائیں، آپ خود سوچیں اس چیز کو، اور ان چاروں ہی پوائنٹس کو نا دل سے سوچئے گا، دل سے ان پر تفکر کیجئے گا، غور و فکر کیجئے گا، اور خود سوچئے گا کہ ان کے علاوہ سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اور ہمیں سب کو چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ میری اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، تو وہی چیز کافی تھی، حدیثوں میں آ گئی تو وہی چیز کافی ہو جانی چاہیے تھی۔ پھر رہی بات کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال کی طریقے سے دیکھیں تو ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ حسن خلق، ان کے جیسے اخلاق، ان کی جیسی بات چیت، ان کی جیسا نظریہ، ان کے جیسا تفکر، ان کے جیسی مہربانی اور ممتا ان کے جیسی، کیا ہمیں کہیں مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی چیزوں کو انہوں نے جو بتایا ہے ان پر غور و فکر کریں۔ ہم سب سے پہلے تو پڑھنا شروع کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، قرآن کا ترجمے کے ساتھ تفسیر پڑھیں، جس سے ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی، ان کا قرب پیدا ہوگا، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر کل قیامت میں وہ ان کے ساتھ ہی کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں ایک صحابی تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، دنیا میں جب میرا دل کرتا ہے نا تو میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن کل قیامت میں تو آپ بڑے بڑے درجوں میں ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تو میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، کیونکہ آپ تو انبیاءوں میں ہوں گے، ہم نارمل انسان۔ تو یہ جو ان کی شدت تھی نا ان سے محبت کی، اس کی عوض میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ آپ جس سے محبت رکھو گے نا آپ ان کے ساتھ ہی کر گے، یعنی کہ آپ شہداء کے ساتھ ہوگے، انبیاءوں کے ساتھ ہوگے، رسولوں کے ساتھ ہوگے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اگر ان سے محبت کریں تو ہم ان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے، کیا یہ کم بڑی بات ہے؟ دیکھیں چاروں پوائنٹس میرے حساب سے جہاں تک میں سمجھتی ہوں اللہ نے جو بلوایا وہ میں نے بولا۔ لاسٹ میں بس دیکھو ایک چیز میں کہوں گی، فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكِتَابَ کتاب اللہ، بے شک سب سے جو بہترین کتاب ہے وہ ہماری کتاب اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت جو دی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی ہے، اور وہ بہترین ہدایت ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی کہ جو سب سے برا کام ہے وہ دین میں نئی بات نکالنا ہے، دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور ہر ایک نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، اور کلو بدعتی ضلالہ، یعنی کہ ہر ایک بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، وَضَلَالَهُ فِي النَّارِ، اور ہر ایک گمراہی کیا ہے؟ آگ ہے۔ سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ، سب سے بہترین ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی، اور سب سے جو بیکار کام ہے، سب سے برا جو کام ہے وہ ہے دین میں نئی باتیں پیدا کرنا، اور ہر ایک جو نئی بات پیدا کرتے ہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے۔ جتنی زیادہ دین میں نئی باتیں پیدا ہوتی جائیں گی وہ گمراہی کی طرف ہمیں لے کے چلی جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے ہمیں مضبوطی سے کیا چیز پکڑنی ہے، ہمیں اس چیز کو پکڑنا ہے۔ ہم اصل کو سمجھے نا، ہم گھر میں والد ہیں لیکن ہم والد سے نہ بات کر کے اگر ہم بالکل پڑوسی کے پاس جائیں یا پھر اپنے کسی ایسے کے پاس چلے جائیں، کیا ہمیں اس سے مکمل چیز مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم کتاب اللہ کو پکڑیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پکڑیں، ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس کی اتباع کریں، ان کو فالو کریں، اور اس چیز کو برا سمجھے کہ ہم دین میں کوئی نئی بات نکالیں۔ دین میں نئی بات نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کو ایسا بنا لینا کہ پھر اس کو دین سمجھ کے کرنا، جو دین ہے نہیں، اصل دین نہیں ہے وہ، تو وہ ہوتی ہے بدعت۔ تو بدعت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے گمراہی، اور ہر گمراہی کہاں تک لے جاتی ہے؟ جہنم تک۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک گمراہی سے خود کو بچائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، ان سے قرابت داری نبھائیں، ان کے احسانوں کو مانیں، اور ان کے احسانوں کو مانیں اور ان کے کمالوں کو سمجھیں۔ جو ان کی تکمیل ہے ہر ایک چیز میں وہ کمال ہے، اپنی ہدایت میں جس طریقے سے دی انہوں نے اس میں کمال، ہر ایک چیز کو، ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے بہت اچھے سے دل میں بٹھانا ہے۔ یہاں پر اگر آپ لوگ آئے ہیں نا تو اس چیز کو ضائع نہ کریں، اس چیز سے آگے اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اگر جیسی ہدایت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسی تربیت ان کو ملی تھی، آج ہمارے پاس بھی سب کچھ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ کتابیں بدل گئی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بدل گئی، ایسا نہیں ہے، قرآن بدل گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ ویسا کا ویسا ہے، لیکن ہم کیوں پھر پیچھے ہیں؟ کیوں ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم صحیح دین کے درجے پر ہیں؟ کیا واقعی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ بھرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں ان کے، کیا ہم اس دعوے میں سچے ہیں؟ کیا ہم واقعی ان کی حدیثوں کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سنتوں پہ چلتے ہیں؟ تو اس چیز میں اپنا ہی دل ٹٹولے انسان تو زیادہ بہتر ہے، اپنے ہی ذہن کو اس طرف متوجہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کوئی کسی کے حال کو درست نہیں کر سکتا مگر کہ خود انسان کر سکتا ہے اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو اس کی بہت ساری جزائے خیر دے کہ آپ نے اتنی پیاری ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اس کے ہمارے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مطالعہ قرآن اکیڈمی وہ اکیڈمی ہے جہاں قرآن سے ریلیٹڈ تمام کورسز کروائے جاتے ہیں، اور سارے ہی تمام کورسز فری میں کرائے جاتے ہیں۔ تو مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے جو فری کورسز ہیں ان کی لسٹ اس طرح ہیں آپ کے سامنے کہ تجوید اور ناظرہ کا کورس ہوتا ہے، عربک کیلیگرافی ہو گئی یا عربک گرامر کورس، اردو لینگویج کورس ہوا، یا پھر قرآن قرات کلاسز۔ تو ان کورسز میں آپ لوگ ایڈمیشن تبھی لے سکتے ہیں جب یہ کورس لانچ کیے جاتے ہیں۔ اور ویسے آپ کی نالج کے لیے میں بتا دوں کہ ہماری اکیڈمی میں ہر 2 مہینے میں ایک کورس ضرور لانچ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری مین کلاس رہتی ہے وہ ہے ہماری آن لائن مطالعہ قرآن کلاس۔ اس کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کی کچھ سلیکٹڈ آیتیں ہیں ان پر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو اس کلاس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کبھی بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور رجسٹریشن آپ کرا سکتے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ خود بھی ایڈمیشن لیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی، اپنے فیملی والوں کو اور جس کو آپ عزیز مانتے ہیں ان سب کو ایڈمیشن اس کلاس میں ضرور دلائیں۔ ٹھیک ہے، یہ انڈیا کی پہلی اکیڈمی ہے ہماری، اور ایسی کلاس ہے جہاں مرد اور خواتین ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر قرآن کی آیتوں پر مطالعہ کرتے ہیں۔ اور یہ کلاس ہماری جو ہوتی ہے وہ منڈے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو ہوتی ہے، رات کو 9:30 بجے یہ رہتی ہے کلاس۔ ایڈمیشن لینے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس اپ کریں گے آپ، واٹس ایپ پر آپ کو انفارم کر دیا جائے گا جو بھی آگے کی ڈیٹیل رہیں گی۔ تو اب شروع ہوتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوشچن آنسر کوئی ہو تو اسپیکر صاحبہ ان کا آنسر کر دیں اگر کوئی
سوال ہے تو الحمدللہ بہت ہی بہترین اسپیچ رہی یہ، بہت ہی بہترین رہا. پھر سے اسپیکر کے لیے، اسپیکر صاحبہ کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں نکل رہی ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب ساری جزائے خیر دے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مطالعہ قرآن اکیڈمی کے جو بھی اسپیشل پروگرام ہوتے ہیں وہ مواحد ایم کیو اکیڈمی چینل جو ہے ہمارا اکیڈمی کا آفیشیل چینل ہے، یہ یوٹیوب پر آپ جا کر یہاں پر ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.